السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کرے گا تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، جو دوسرے وار پر قتل کرے گا اسے کم ثواب ملے گا، اور جو تیسرے وار پر قتل کرے گا اسے اس سے بھی کم ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید داڑھی موجود ہو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہے، وہیں دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھروں میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھروں کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ایسے 4 جانوروں کے بارے میں جن کو رکھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں مرغے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ اذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا یہ اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال و دولت آ جائے گی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو رکھیں کہاں اور اس کا کریں کیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت اذان دیتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھ لیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا، ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے گا اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اور اپنے دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغ خواہ کہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت کی اذان دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی ضرور کر لیجئے۔ لہٰذا اگر یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور دعا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم 1 عدد مرغا ضرور پال لیں۔ ناظرین، اب ہم دوسرے جانور کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے پالنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں بلی کی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیوں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے اوندا کر دیتے تھے تاکہ وہ بلی بآسانی پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے، اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے، جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے 2 باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی کہ بلی ہرگز بھی جنس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک ہوتی ہے، یہ پاک جانور ہے جنہیں گھر پر پالا جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا بھی کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا کر چلی جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی جنس یا ناپاک نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ سیدھی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی بلکہ سیدھا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی، سیدھا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا پھر جس گھر میں رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ یہ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے جانور کی، وہ ہے سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفری عمل نہیں چل سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی کالا جادو، کوئی تعویذ وغیرہ نہ ہو تو آپ کے گھر میں ایک عدد سبز طوطا ہرے رنگ کا ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں چوتھے جانور کی، وہ ہے بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہی ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ اور گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے کا یا پھر بھینس کا دودھ ہضم نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی بات کہ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری پالنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے، تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگی آ جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھر کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی باتیں آگے شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔